السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، مشترک کا بیان چل رہا ہے۔ آپ نے مشترک کی تعریف اور مشترک کا حکم تفصیل کے ساتھ سماعت کی۔ آج مؤول کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرأی یسیر مؤولا۔ پھر جب مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی غالب رائے سے راجح ہو جائے تو وہ مؤول ہو جائے گا۔ یعنی مشترک کے اندر بہت سے معانی ہوتے ہیں، اگر دلیل ظنی سے یا قرائن میں سے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے تو وہ پھر مؤول ہو جائے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک، اے بعض معانیہ بغالب الرأی یسیر مؤولا۔ پھر جب مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی غالب رائے سے راجح ہو جائے تو وہ مؤول ہو جائے گا۔ وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ، اور مؤول کا حکم یہ ہے کہ احتمال خطا کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر احتمالی خطا کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ احتمال خطا کے ساتھ عمل کرنا اس لیے واجب ہے چونکہ مجتہد دلیل ظنی سے تاویل کرتا ہے، تو مجتہد کی بیان کردہ تاویل میں جہاں صحیح ہونے کا احتمال ہوگا وہاں غلط ہونے کا بھی احتمال ہوگا۔ لہذا جب تک ان کی تاویل کا غلط ہونا معلوم نہ ہو اس وقت اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ، اور مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر احتمال خطا کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ ومثالہ فی الحکمیات ما قلنا، اور مؤول کی مثال احکام میں وہ ہے جو ہم نے کہا۔ اذا اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد وذلک بطریق التأویل، کہ جب عقد بیع میں ثمن کو مطلق رکھے تو ثمن غالب نقد بلد پر محمول ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی نے ایک کاپی 2 درہم میں خریدی اور بائے کے شہر میں
مختلف اوصاف کے دراہم رائج ہیں۔ اگرچہ مالیت میں سب برابر ہیں اور مشتری نے ثمن مقرر کیا لیکن وصف کو بیان نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ ثمن غالب نقد بلد پر محمول کیا جائے گا، یعنی شہر میں جس صفت کے حامل دراہم زیادہ رائج ہوں گے مشتری پر وہ درہم دینا واجب ہوگا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں اذا اطلق الثمن بأن بین القدر دون الصفت فی البیع کان علی غالب نقد البلد، کہ جب کسی نے عقد بیع میں ثمن کو مطلق رکھا بئی طور کہ قدر کو متعین کیا، صفت کو بیان نہیں کیا، تو ثمن غالب نقد بلد پر محمول ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب کہ اس شہر میں مختلف اوصاف کے دراہم رائج ہوں اور ان کی مالیت برابر ہوں۔ وذالک بطریق التأویل، اور غالب نقد بلد پر محمول ہونا یہ بطریق تاویل ہوگا، یعنی جب ثمن کو مطلق رکھا اور وصف بیان نہیں کیا تو ایسی صورت میں بطریق تاویل اس شہر میں جس صفت کے حامل دراہم زیادہ رائج ہوں گے مشتری پر وہی درہم واجب ہوگا۔ وَلَوْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَسَدَ الْبَيْعُ لِمَا ذَكَرْنَا، اور اگر نقود مختلف ہوں، نیچے لکھا ہوا ہے فی المالیتی دون الرواج، اور اگر نقود مالیت میں مختلف ہوں رواج میں نہیں تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ یعنی مشتری نے کاپی خریدی 2 درہم میں اور اس شہر میں درہم جو رائج ہیں وہ درہم مالیت میں مختلف ہیں، رواج میں برابر ہیں، تو ایسی صورت میں اگر نقود مالیت میں مختلف ہوں اور نقود کی تعیین نہ کرے تو بیع فاسد ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک عموم مشترک ناجائز ہے، لہذا جب مطلق ثمن کا اطلاق کرے اور اس شہر میں نقود مالیت میں مختلف ہوں تو تمام سکوں کو مراد لینا تو محال ہوگا، اور وہاں کوئی مرجع بھی موجود نہیں ہے، لہذا بیع فاسد ہوگی۔ وَلَوْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ دُونَ الرِّوَاج، اور اگر نقود مالیت میں مختلف ہو رواج میں نہیں، فسد البیع، تو بیع فاسد ہوگی۔ لما ذکرنا، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں کہ احناف کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر نقود کو متعین کر دیتا تو ایسی صورت میں پھر بیع فاسد نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں پھر مفضی الی النزاع ہی نہیں پایا جائے گا اور جہالت باقی نہیں رہے گی۔ جب جہالت باقی نہیں رہے گی بیان کر دینے کے بعد تو بیع بھی فاسد نہیں ہوگی۔ اذا اطلق الثمن
بیان بین القدر دون الصفۃ فی البیع کان علی غالبی نقد البلدی، جب ثمن کا اطلاق کرے بیع میں بیع طور کے قدر کو بیان کر دے اور صفت کو بیان نہ کرے تو ثمن غالب نقد بلد پر محمول ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مختلف اوصاف کے دراہم رائج ہیں اور مالیت میں سب برابر ہیں۔ وذالک بطریق التاویل، اور یہ بطریق تاویل غالب نقد بلد پر محمول ہوگا۔ ولو کانت النقود مختلفۃ فسد البیع، اور اگر نقود مالیت میں مختلف ہوں، رواج میں نہیں، تو بیع فاسد ہوگی۔ لما ذکرنا، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں۔ وحمل الاقراء علی الحیض وحمل النکاح فی الآیۃ علی الوطی وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من ھذا القبیل، اور یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں قروء کو حیض پر محمول کرنا، اور حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ میں نکاح کو وطی پر محمول کرنا، اور حمل الکنایاتی حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق، مذاکرہ طلاق کے وقت کنایات طلاق کو طلاق پر محمول کرنا، یہ اسی کے قبیل سے ہے۔ یعنی لفظ قروء کو حیض پر محمول کرنا، اور حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ میں لفظ نکاح کو وطی پر محمول کرنا، اور مذاکرہ طلاق کے وقت طلاق کے الفاظ کنایہ کو طلاق پر محمول کرنا تاویل ہی کے قبیل سے ہے۔ بعید اور کہ لفظ قرون حیض اور طہر کے درمیان مشترک ہے، لیکن ہم نے ثلاثۃ قروء میں لفظ ثلاثہ کے قرینے سے اس کی تاویل حیض کے ساتھ کی ہے۔ اسی طرح حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ میں لفظ نکاح عقد اور وطی کے درمیان مشترک ہے، لیکن ہم نے نکاح کو وطی پر محمول کر کے تاویل کی ہے، اور قرینہ لفظ زوج ہے جو عقد پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا تکرار سے بچنے کے لیے لفظ نکاح کو وطی پر محمول کیا ہے۔ اسی طرح طلاق کے الفاظ کنایہ، مثلا لفظ بائن، کہ یہ ظہور اور فرقت کے درمیان مشترک ہے، لیکن مذاکرہ طلاق کے قرینے سے ہم نے اس کو طلاق پر محمول کیا ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا۔ کس بنا پر؟ کہ اگر کوئی شے دو چیزوں کا احتمال رکھتی ہو تو ان میں سے جس پر کوئی دلیل ظنی یا قرینہ قائم ہوگا تو اس کو مراد لیا جائے گا۔ اسی بنا پر ہم نے کہا الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین، کہ دین
جو زکوٰۃ کو روکنے والا ہو اس کو ایسے مال کی طرف پھیرا جائے گا جس سے دین ادا کرنا آسان ہو۔ الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین، وہ دین جو مانع زکوٰۃ ہے اس کو ایسے مال کی طرف پھیرا جائے گا جس سے دین ادا کرنا آسان ہو۔ جیسا کہ اگر کسی شخص کے پاس چند نصاب ہو اور وہ مقروض بھی ہو تو دین چونکہ مانع زکوٰۃ ہے اس لیے اس دین کو ایسے نصاب کی طرف پھیرا جائے گا جس سے دین کا ادا کرنا آسان ہو۔ وفرع محمد علیہ الرحمہ، اور امام محمد علیہ الرحمہ نے علی ھذا اس پر تفریح پیش کی ہے۔ فقال، اور فرمایا، اذا تزوج امرأة علی نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم یصرف الدین الی الدراهم حتی لو حال علیہم الحول تجب الزکاة عنده فی نصاب الغنم ولا تجب فی الدراهم۔ اسی اصول پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح پیش کی کہ جب کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا ایک نصاب پر، اذا تزوج امرأة علی نصاب، جب مرد نے کسی عورت سے ایک نصاب پر نکاح کیا، وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ، اور اس کے پاس ایک بکری کا نصاب ہے، وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، اور ایک دراہم کا نصاب ہے، یصرف الدین الی الدراہم، تو دین مہر کو دراہم کی طرف پھیرا جائے گا، اس لیے کہ بکری دینے سے زیادہ دراہم میں زیادہ آسانی ہے۔ حتی لو حال علیہم الحول، یہاں تک کہ اگر ان پر سال گزر جائے، تجب الزکاة عنده، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگا فی نصاب الغنم، بکری کے نصاب میں، ولا تجب فی الدراہم، اور دراہم کے نصاب میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک نصاب کو مہر بنایا اور اس کے پاس کئی نصاب ہیں، ایک بکریوں کا نصاب ہے اور ایک دراہم کا نصاب ہے، تو اس صورت میں دین مہر کو دراہم کی طرف پھیرا جائے گا، کیونکہ بکریوں کی بنسبت دراہم کے ذریعے دین ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان دونوں نصابوں پر سال گزر گیا تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بکری کے نصاب میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور دراہم کا نصاب چونکہ دین مہر میں اس کے ملک سے نکل گیا ہے اس لیے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا،
اور اگر متکلم کے بیان سے مشترک کے کسی معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے تو وہ مفسر ہوگا۔ ولو ترجح بعض وجوہ المشترک ببیان من قبل المتکلم کان مفسرا، اور اگر متکلم کے بیان سے مشترک کے کسی معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے تو وہ مفسر ہوگا۔ اور مؤول اور مفسر کے درمیان یہ فرق ہوگا کہ مؤول اس مشترک کا نام ہے جس کے محتمل معانی میں سے ایک معنی کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے ترجیح حاصل ہوئی ہو، اور مفسر اس مشترک کا نام ہے جس کے محتمل معانی میں سے ایک معنی کو متکلم کے بیان سے ترجیح حاصل ہوئی ہو، اور متکلم کا یہ بیان دلیل قطعی ہے۔ ولو ترجح بعض وجوہ المشترک ببیان من قبل المشترک کان مفسرا، اور اگر مشترک کے بیان سے متکلم کے بیان سے مشترک کے کسی معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے تو وہ مفسر ہوگا۔ وحکمہ انہ یجب العمل بہ یقینا، اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقینی طور سے عمل کرنا واجب ہوگا۔ مثالہ اذا قال، مفسر کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہے لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا، کہ فلاں کا مجھ پر نقد بخارا میں سے 10 درہم واجب ہے۔ فقولہ من نقد بخارا، تو قائل کا قول من نقد بخارا تفسیر لہو، اس قول مذکور کی تفسیر ہوگی، یعنی دراہم کی تفسیر ہوگی۔ فلولا ذالک، پس اگر من نقد بخارا کا قول نہ ہوتا، لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، تو اس کو غالب نقد بلد کی طرف پھیرا جاتا، بے طریق تاویل، بطریق تاویل۔ فیترجح المفسر علی المؤول فلا یجب نقد البلد، لہذا مفسر راجح ہوگا اور نقد بلد واجب نہیں ہوگا۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر اقرار کرتے ہوئے کہا لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا، کہ فلاں کے لیے مجھ پر بخارا کے دراہم میں سے 10 درہم ہے، تو اس پر بخارا ہی کے 10 درہم واجب ہوں گے۔ متکلم کے شہر میں جو درہم زیادہ رائج ہے بطریق تاویل وہ واجب نہیں ہوں گے، کیونکہ متکلم کا قول من نقد بخارا مذکورہ دراہم کے لیے تفسیر ہے۔ ہاں اگر متکلم من نقد بخارا نہ کہتا تو پھر بطریق تاویل غالب نقد بلد ہی واجب ہوتے اور مشترک مؤول ہوتا، مگر چونکہ متکلم نے من نقد بخارا کہہ کر مشترک کو مفسر بنا دیا ہے اور مفسر کو مؤول پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہاں مقر پر، اقرار کرنے والے پر نقد بلد یعنی متکلم کے شہر میں
زیادہ رائج ہونے والے دراہم واجب نہ ہوں گے بلکہ بخارا کے دراہم واجب ہوں گے۔